اندازہ کریں قرآن کی عظمت کا کہ جب صلح حدیبیہ ہو گئی نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف واپس جا رہے تھے، عمرہ نہ کرنے دیا کافروں نے، آپ نے حرام کھول دیا اور دم احسار ذبح کر دیا، کپڑے پہن لیے، تیاری کی اور واپس مکے کو روانہ ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں ابھی تک بڑا سخت غصہ تھا کہ کافروں نے ہمیں مکے میں نہیں آنے دیا اور حضور پاک نے بھی ہمیں جنگ کی اجازت نہیں دی، شروع کر دی۔ کہتے ہیں میں حضور کی اونٹنی کے قریب اپنی اونٹنی لے آیا، میں نے السلام علیکم کہا، حضور نے جواب نہیں دیا۔ میں تھوڑی دیر صبر کیا، پھر میں نے سلام کیا، حضور نے پھر بھی جواب نہیں دیا۔ میں نے تھوڑی دیر صبر کیا، اس کے بعد پھر میں نے سلام کیا، حضور نے جواب نہیں دیا۔ میں نے اپنی سواری کو روک لیا تاکہ دور ہو جاؤں اور میں نے کہا ثقلت کا امک یا عمر، کاش تیری ماں نے تیرا بوجھ نہ اٹھایا ہوتا، بہتر تھا تو پیدا ہی نہ ہوتا کہ دیکھ آج تک اللہ کا نبی ناراض ہے، تیرے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں پیچھے ہٹ گیا کہ آواز آئی کہ اللہ کے نبی آپ کو بلا رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں جلدی گیا، حضرت میں عمر انزلت علی سورہ، آج مجھ پر اللہ نے ایک ایسی صورت اتاری ہے کہ اگر ساری دنیا کی بادشاہی مجھے مل جاتی مجھے خوشی نہ ہوتی جتنی یہ صورت سے ہوئی ہے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا ای صورت یا رسول اللہ، وہ کون سی صورت؟ میں انا فتحنا لک فتحا مبینا، سورۃ الفتح نازل ہوئی، اللہ نے خوشخبری دی میرا مدنی آپ مایوس نہ ہوں، یہ صلح جو ہے یہی تو فتح ہے کہ آج کافروں نے تمہیں اپنا مقابل تو مان لیا ہے، تبھی صلح کر رہے ہیں۔ یہ تمہیں مجنون کہتے تھے، مجنون سے کوئی معاہدہ کرتا ہے؟ تو آج انہوں نے آپ کی طاقت کو تسلیم کر لیا ہے۔ تو سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ دشمن مان لے۔ تو اب حضرت عمر فرماتے تھے ہمیشہ جب یہ سناتے تھے حدیث کہ جب حضور پڑھ رہے تھے نا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اونٹ چلنے سے آواز میں لہر آ رہی تھی، وہ لہر بھی صحابہ نے محفوظ رکھی ہے کہ حضور نے کیسے پڑھا۔ تو اس قرآن کا مقابلہ اندازہ کریں کہ جس کے لحن بھی آج تک کوئی نہیں بدل سکا، جس کے حروف کے اندر جو اوقاف ہیں وہ بھی کوئی نہیں بدل سکا، جو مد ہے جو شد ہے وہ بھی نہیں بدل سکا، مد یک الفی ہے، 2 ہے 3 ہے وہ بھی نہیں بدل سکے ہیں۔ تو اب تو ان کو ایمان لے آنا چاہیے کہ واقعی اللہ کا قرآن حق ہے۔